وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله سبحان اللہ۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، یقیناً سارے دن کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور مسلسل اتنی دیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ پھر بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کا وعظ سننے کے لیے ابھی بھی آپ تازہ دم ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی بات پیش کروں تاکہ بات پچھلی سنی ہوئی بھی آپ کو بھول نہ جائے گی۔ حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی پرسوز آواز میں آپ کے ایمان کو گرما رہے تھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسی صورت میں ہی رہ کر جو انہوں نے پڑھی ہے علم نشرح، میں اس کی پہلی 2 آیتیں آپ کو سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ کو تیسری چوتھی آیت سنائی تاکہ محفل کا جو عنوان ہے ذکر حبیب خدا اس کی مناسبت بھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنا معاف الضمیر بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں بلا تمہید، بات کو طول دیے بغیر۔ صرف ایک بات ابتدائی و لازمی کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں
آواز جس طرح پہلے خطبے میں آپ نے رکھی ہے وہی ٹھیک ہے، اسی طرح کا رہے۔ الحمدللہ آپ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو ایسی محفل نصیب کی ہے جہاں ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ورنہ میں رستے میں آ رہا تھا، غالباً مولانا کا علاقہ تھا قدریہ، دیواروں پہ میں لکھا ہوا پڑھتا آ رہا تھا، اٹھ میرا ماہی صلی اللہ تے چل میرا ماہی تے صلی اللہ۔ اگلے دن میں ایک کلپ سن رہا تھا، نعت خان کا، وہ پڑھ رہا تھا مدنی ڈھولا، یعنی ایسی بدتمیزانہ لہجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کے لیے جہالت دیکھے معاشرے کی۔ بھائی تعریف کرنی ہے حبیب خدا کی، اور آپ کہہ رہے ہیں مدنی ڈھولا، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا ماہی۔ یہ تو آپ کے عشق مجازی کے وہ بدنام الفاظ ہیں کہ نہیں بدنام؟ اور آپ ان الفاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی معیاری کوئی نہیں، جو جس کے منہ میں آئے وہ بولتا چلا جائے۔ شکر کریں آپ کہ آپ کو اس مسجد کے استادوں نے، انتظامیہ نے ایسا ماحول دیا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی جائے گی تو اللہ کے قرآن سے کی جائے گی۔ لیول ہے نا ہر چیز کا۔ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جبریل بھی یہاں آتا تھا تو دم بخود ہو جاتا تھا، اسرائیل بھی دروازے پہ کھڑا اجازت مانگتا تھا اندر آنے کی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے رب معراج والی رات پوری کائنات کا نظام جام کر دیتا ہے۔ آپ پڑھتے نہیں کہ وہ اوپر گئے اور واپس جب آئے سب کچھ سیر کر کرا کے تو رات کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ بھائی اگلے جہان تک پہنچ چکے ہیں اور رات کا تھوڑا سا حصہ، یہ کیا ہے؟ اتنی لمبی سیر اور تھوڑا سا حصہ، تو سمجھ یوں ہی آتی ہے کہ یہاں جب کوئی بڑا آنے لگے پروٹوکول اتنا ہوتا ہے کہ شہر کا نظام ایک دفعہ جام ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حبیب اوپر جا رہا تھا اللہ نے بھی کائنات کے نظام کو جام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا با ادب رسول، صحابی رسول ہیں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، آواز اوپر نیچے ہو گئی، اب آپس میں بات کرتے ہوئے آیتیں اتر آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والو اجازت نہیں تمہیں کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی کرو، کرو گے تو عمل ضائع ہو جائے۔ فاروق اعظم تو اتنے ڈر گئے یہ آیت سن کے، اب حضور کی محفل میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہا ہے، تھوڑا اونچا بولا کر۔ اتنا احترام۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، قدرتی آواز اونچی ہے صحابی کی، وہ گھر بیٹھ گئے، انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا۔ جو حضور نے ایک دن سنبھالا کہ وہ میرا ثابت بن قیس نظر نہیں آتا، تو سعد بن معاذ کہنے لگے کہ میں پتہ کر آتا ہوں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں جاتا ہوں۔ فرمایا جا پتہ کر کے کیوں نہیں آ رہا مسجد میں ثابت؟
وہ پتہ کرنے گئے، لیکن ہم جلدی جلدی ایک مسئلہ نہ بیان کر لیں درمیان میں کہ جس کو بندہ بھیج کے پتہ کروانا پڑے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ جو غیب کی خبریں جانتا ہو اسے بندے بھیج کے خبر معلوم کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو بندہ بھیج کے خبر کی تحقیق کروانا چاہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عالم الغیب اس کائنات میں ہے تو صرف کون ہے؟ سعد بن معاذ نے جواب دیا واپس آ کے کہ وہ کہتا ہے میری آواز اونچی ہے، اور قرآن کی آیت اتر چکی ہے کہ اگر حضور کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی تو عمل گئے۔ تو وہ تو رو رہا ہے، کہتا ہے میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اسے تسلی دے، بلا کے لے آ، اسے کہے انکا لست من اہل النار، تو جہنمیوں میں کب ہے؟ تو نے تو میرا چہرہ دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اور جو مجھ محمد کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیا۔ اتنی با ادب ہستی، یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جو جس کے دل میں آتا ہے، جیسی محبت وہ کرنا چاہتا ہے، جو اس کے دماغ میں انداز آتا ہے وہ اس طرح کر جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال محتاط رستہ قرآن ہے، حضور کی تعریف کرنے کا محتاط رستہ کون سا ہے؟ ویسے بھی اگر آپ سوچیں نا، جس کا جو فیلڈ ہو وہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی بندہ مجھ سے آ کے پوچھے مولوی صاحب وہ فلانا ڈاکٹر کیسا ہے اپنی ڈاکٹری کے حساب سے، تو میں کیا بتاؤں، میں نے تو ڈاکٹری نہیں پڑھی۔ کوئی ڈاکٹر سے پوچھے کہ یہ مولوی صاحب کیسے ہیں، ان کا علم کیسا ہے، وہ کیا بتائے گا، اس نے تو علم پڑھا نہیں۔ انجینئر کے بارے میں انجینئر بتائے گا، ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر بتائے گا، عالم کے بارے میں عالم بتائے گا، کاریگر کے بارے میں کاریگر بتائے گا، تو پھر نبی کے بارے میں بھی کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا، جو فیلڈ ہے اس کا۔ لیکن یہاں نبی بھی نہیں بتا سکتے میرے نبی کا شان، کیونکہ ان کا درجہ کم ہے، میرے نبی کا درجہ اونچا۔ کم درجے والے کو اوپر والے گریڈ کا کیا پتا؟ تو پھر ساری کائنات میں سے حضور کی تعریف جاننے کے لیے رستہ بچتا ہے تو صرف کس کا؟ اللہ والا۔ اللہ تو خود بتا کہ تو نے اپنے محبوب کو شان کیا دیا، تو وہ جو بتائے گا نا وہ ہوگی اصل تعریف۔ آپ بھی یہ شعور پیدا کریں کہ ہر کسی کے دل میں جو کچھ آئے اور وہ کہنے کی کوشش کرے، آپ بھی کوئی معیار بنائے نا، اور وہ معیار اللہ کا قرآن ہے یا خود میرے محبوب کا فرمان ہے۔ چلو میں اسی لیے قرآن پڑھ رہا ہوں کہ یہی محتاط رستہ ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آواز بھی تھوڑی کھولیں اور آپ بھی اپنی آواز تھوڑی سی کھولیں، کہیں سبحان اللہ۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے میرے نبی کے 3 بڑے درجے بیان فرمائے۔ سورہ علم نشرہ میں پہلا درجہ، پہلا اعزاز، پہلی ڈگری، علم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا اعزاز ہم نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا، شرح صدر والا انعام۔
یہ لفظ آپ بولے، شرح صدر بولے ذرا، قرآن کی صورت ہے علم نشرح، شرح صدر، یہ انعام دیا آپ کو، علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کھولا ہے نا، آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اب یہ سینہ کھلنا ایک نبی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک دوسرا مقام قرآن کا پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ انعام کیا ہے۔ ایک نبی ہے، نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ تو کھول دے۔ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے، اسے میری توحید کی دعوت دیجیے، وہ دنیا میں بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ پیغمبر کہنے لگے اللہ جی میں جاتا تو ہوں لیکن چونکہ اکیلا ہوں اس لیے وہاں تو سارے میرے مخالف ہوں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کم از کم کوئی ساتھی نہیں تو میرا سینہ تو اتنا کھلا ہو کہ کوئی بندہ مجھ سے بدتمیزی کرے تو مجھے دل میں غم محسوس نہ ہو، کوئی بے ادبی کرے، مقابلہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، بے ادبی گستاخی کرے تو کم از کم میرے دل میں اتنی فراخی، وسعت، تحمل، برداشت، حوصلہ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرا سینہ کھول دے، کیونکہ سینہ اگر نہ کھلا ہوگا، دل میں اگر وسعت نہیں ہوگی تو فرعون کے دربار میں تیری توحید کا مسئلہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے پیغمبر ٹھیک ہے ہم نے آپ کو مانگت آپ کی دے دی، جو آپ نے مانگا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، آپ کا سینہ کھول دیا گیا ہے۔ مسئلہ بھی درمیان میں سنتے جائیں اور اندازہ لگاتے جائیں کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے، خدائی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہاں مقام یہ ہے کہ نبی موسیٰ کلیم جیسا، لیکن پھر بھی مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ یہاں لوگوں نے اپنی اپنی ہٹیاں کھول رکھی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سے اولاد لے لو، کوئی کہتا ہے ہم سے روزی لے لو، کوئی کہتا ہے ہم سے اپنی بیماری کی شفا لے لو، کوئی کہتا ہے ہم سے برکت لے لو۔ سنیے گا یہ ساری کائنات منگتے ہیں، فقیر ہیں، مانگت ہیں، سوالی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ سورہ فاطر میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور ساری کائنات کے لوگوں تم اللہ سے مانگنے والے ہو۔ جب ساری کائنات اللہ سے مانگنے والی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی بھی مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ ساتھ ساتھ عقیدہ بھی سمجھیے نا کہ آپ کے آنے کا فائدہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے تو پیغمبر نے مانگا، سینہ کھول، اللہ نے دے دی وہ چیز، لیکن ذکر حبیب خدا بھی تو کرنا ہے۔ ذرا دیکھ میرے نبی کا مقام کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دیجئے، لیکن میرے نبی نے مانگا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب آپ نے مانگا ہی نہیں، بن مانگے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ بن مانگے آپ کا سینہ کھول، یعنی وہ وسعت، وہ علم، وہ حکمت
وہ برداشت، وہ حوصلہ، سبحان اللہ، وہ قوت، وہ طاقت، وہ ہمت، ساری چیزیں آپ کے دل میں رکھ دی ہے میرا پیغمبر۔ میں خوب جانتا ہوں کہ دنیا آپ کو تنگ کرنے والی ہے، مقابلہ کرنے والی ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ کسی اللہ والے نے کتنا پیارا ترجمہ کیا، الم نشرح لک صدرک، اے میرا محبوب اسی تیرے سینے نو اتنا کھول دیتا ہے، اتنی تا جنت دی زمین بھی کھلی نہیں جتنا تیرے سینے نو اسی کھول چھوڑیا۔ الم نشرح لک صدرک، مفسرین کہتے ہیں وہ روحانی طور پہ وسعت بھی مراد ہے، لیکن حقیقی طور پہ بھی سینہ چیرنا مراد ہے۔ 4 دفعہ میرے نبی کا سینہ حقیقت میں چیر دیا گیا۔ جبریل آئے پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں تاکہ بچپنا میرے نبی کا بے مثال ہو جائے، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں تاکہ جوانی میرے نبی کی بے مثال ہو جائے، تیسری مرتبہ وحی کے ملنے کے وقت جب نبی بنے 40 سال کی عمر میں، اس وقت تاکہ وحی کو برداشت کرنے کی طاقت یہاں پہ بھر دی جائے، چوتھی مرتبہ جب معراج پہ جانے لگے تاکہ اس جہان کا بندہ جب دوسرے جہان میں جائے گا وہاں پہ عجائبات دیکھے گا تو وہ سب کچھ دیکھنے کی طاقت اندر پیدا کر دی جائے۔ یہ جو 4 مرتبہ میرے نبی کا سینہ چیرا گیا اور دل مبارک باہر نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، علم و حکمت و عرفان سے بھر دیا گیا، اسی کو احسان جتایا اللہ نے اور فرمایا اے میرے پیغمبر دیکھیے تو صحیح، الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کتنا کھلا کر دیا۔ قرآن تو خود ثنا خوان محمد ہے، کہاں لوگوں کے منہ لگ گئے ہیں، جس کے جو جی میں آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کے اور کون ثنا کر سکتا ہے؟ میرے نبی کی تعریف سب سے بڑی کی ہے تو اللہ کے قرآن میں۔ لیکن یہاں میں ایک بات فائدے کی کرتا ہوں، آپ کے فائدے کی، اگر آپ کی توجہ ہو تو تب کرتا ہوں، جس کی توجہ ہے ذرا ثبوت دیں پھر۔ یہ تو حضور کی شان ہے، ذکر حبیب خدا ہے کہ حضور کا سینہ کھولا گیا، لیکن ہم بھی تو حضور کے امتی ہیں نا، آخر ان کے نام لیوا ہیں تو کچھ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہونا چاہیے نا۔ یہ جو سینہ کھلا ہے تو ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کچھ اس میں سے حصہ ہمارا بھی نکلنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ حصہ دینے لگا ہے اللہ امت محمدیہ کو، فرمایا اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کی حقانیت کے لیے کھول دیتا ہے۔ نبی کا سینہ کھولا گیا، امتی کو بھی حصہ مل گیا۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت میرے نبی کریم کے فرمان کے ساتھ کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، کہ یہ نور ایمان جب بندے مومن کے دل میں داخل ہوتا ہے سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ سمپل بات ہے کہ حضور کو تو انعام اللہ کی طرف سے مل گیا، اب امتی کو یہ انعام تب ملے گا جب اس کے دل میں نور ایمان داخل ہوگا، امتی کا بھی شرح صدر ہو جائے۔ یہ جو ہم بار بار شکست کھا جاتے ہیں ہمارا ایمان، تھوڑی سی آواز کھول دیں اگر آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ جو بار بار ہمارا ایمان شکست کھا رہا ہے، کبھی برادری کے ہاتھوں،
کبھی دوستیوں کے ہاتھوں، کبھی تعلق داری غالب آ جاتی ہے اور دین ایمان کا مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے اور دین ایمان ہار جاتا ہے۔ بار بار ایسے ہوتا ہے، خواہش کچھ کہتی ہے، اسلام کچھ کہتا ہے، بیٹے کچھ کہتے ہیں، نبی کچھ کہتا ہے، اور ہم وہاں ہار جاتے ہیں۔ بیٹوں کی ماننی پڑ جاتی ہے، برادری آڑے آ جاتی ہے تو ہم مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب برادری ہے، کیسے ان کو ناراض کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام، پھر ہار جاتے ہیں۔ یہ جو بار بار ہماری زندگیوں میں یہ پرابلم پیش آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے بھلا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارا شرع صدر نہیں ہوا۔ اگر ہمارا بھی سینہ اسلام کی حقانیت کے لیے کھل جاتا، اسلام کو بار بار ہم شکست نہ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اسی نقطے پہ اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج آپ کو حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں نور ایمان کی، تاکہ نور ایمان کی حقیقت سمجھو، یہاں سے نکلو، بعد میں نور ایمان پہلے دلوں میں داخل ہو جائے، تاکہ آپ کو بھی اسلام کی حقانیت کا ایسا یقین ہو جائے کہ پھر سارا جہان بھی آپ کے مقابلے میں آ جائے۔ جو مسئلہ آپ کے دل میں اتر چکا ہے، آپ کبھی اس کے خلاف نہ کریں۔ مسلمانی تو یہی ہے۔ اللہ قیامت والے دن یہ تو نہیں پوچھے گا ہاں بھائی جلسہ سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، جلسہ کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا۔ اللہ قیامت والے دن کیا پوچھے گا؟ اتھے تھے فیصلے عملہ تھے۔ یہ تو حضور اپنی بیٹی کو بھی فرما گئے، بیٹی عمل کیا کر، اگر تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ابھی تجھے بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے دربار میں میں محمد بھی تجھے چھڑا نہیں سکتی۔ بیٹی کو بھی عمل پہ لگایا، تو ہم کون ہیں جناب عمل سے جی چرانے والے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کو میں نے بڑے درجے دیے، آپ کو میں نے ساری کائنات میں سے حسین بھی بنایا ہے، آپ کو میں نے ساری کائنات میں سے جمیل بھی بنایا ہے، آپ کو میں نے نبیوں کا امام بھی بنایا، شمس الضحیٰ بھی بنایا، بدر الدجا بھی بنایا، خیر الورا بھی بنایا، امام الہدا بھی بنایا، ہادی السبل بھی بنایا، دانائے کل بھی بنایا، پہلے پچھلوں کا امام بھی بنایا، صاحب قرآن بھی بنایا، صاحب معراج بھی بنایا، ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ شان مقام دیا ہے۔ آپ کو کتنے درجے دیے، آپ کو قرآن والی نعمت بھی دے دی، آپ کو ایمان والی نعمت بھی دے دی، آپ کو کوثر والی نعمت بھی دے دی، آپ کا درجہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ نبی بھی آپ کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے پیغمبر ایک بڑا درجہ مقام محمود والا وہ قیامت والے دن میں تجھے دوں گا، لیکن میرا پیغمبر مقام محمود کا سب سے اوپر والا درجہ اگر لینا ہے تو اے میرے پیغمبر آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اے اللہ وہ کون سا عمل ہے جو میں کروں تو مجھے مقام محمود مل جائے؟ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے میرے پیغمبر آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے تو ان کو پھر وہ انعام ملے گا، لیکن آپ کے لیے پابندی ہے، آپ 6 نمازیں پڑھیں گے، 6ٹھی نماز بھی آپ پہ فرض کر دی گئی، وہ تہجد کی نماز ہے جو نبی پاک پہ فرض کر دی گئی۔ دیکھیے ذرا آج تو اور میں کیسے عمل سے چھٹی لے سکتے ہیں؟ یہاں اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود کا اونچا درجہ دینے کے لیے عمل کروا رہا ہے۔ تو نے اور میں نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم مطمئن ہیں جی ساڈی فلانے پیر دے ہاتھے تے ساڈی نسبت تے سانو جائے گا تے آپے سانو بھی چھڑا کے لے جائے۔
اتھے اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب ہے، تو حبیب خدا ہے، لیکن جنت کا وہ اونچا درجہ مقام محمود والا اگر لینا ہے میرا پیغمبر تو آپ کو بھی اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ ہم عمل سے آری قوم ہیں، ہم نے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ نکالا ہے ہر چیز کا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شرح صدر ہو سکتا ہے آپ کا میرا بھی، لیکن اس کے لیے تھوڑی حرکت کرنی پڑے گی، اور وہ حرکت ہے نور ایمان۔ بولو وہ کیا کام ہے؟ نور ایمان، زور سے بولو نور ایمان۔ اب میں دو باتیں اس پہ کرتا ہوں۔ نور ایمان کیا ہے؟ دیکھ تو صحیح، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے میرے پیغمبر آگے آئے آپ کے پاس، امت کو کہا جا رہے آگے آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور وہ نور جسے تم نے اپنے سینوں میں داخل کر کے اپنے سینے کو کھلوانا ہے، وہ نور کون سا نور ہے؟ فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، وہ نور ہے کتاب مبین والا۔ وہ نور کون سا ہے؟ کتاب۔ کس کس بات کا رونا رہوں گا؟ یہاں ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے، لوگ بھاگ پڑتے ہیں چائنا کی لائٹیں لینے کے لیے۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ جی مکان پہ چراغاں کروں گا۔ اور کدھر جاتے ہو؟ جی دکان پہ چراغاں کروں گا۔ کیوں؟ کہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سونا آیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار۔ اور میں نے کہا پاگل تجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کا نور کون سا ہے؟ تو نے میرے نبی کے نور کو بلب والا نور سمجھا ہے، تو نے میرے نبی کو لائٹ والا نور سمجھا ہے، تو نے میرے نبی کو ٹیوب والا نور سمجھا ہے، تو نے میرے نبی کو یہ عارضی اور مصنوعی نور سمجھا ہے۔ یہ اندر جلا ہوا ہو، باہر اندھیرا ہے، باہر جلا ہوا ہو، اندر اندھیرا ہے، لیکن میرا نبی تو وہ نور ہے، چمکا فاران کی چوٹی پہ تھا، لیکن اس نور کی کرنوں کو اللہ نے دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا دیا۔ تو نے نور کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم سمجھتی ہے حضور کے نور سے مراد چائنا کی لائٹیں، اور وہ بھی بجلی پہ چلتی ہیں۔ محترم دوستو، اگر بجلی اس دن اچانک کوئی ٹرانسفارمر اڑ جائے یا خراب ہو جائے تو تیرا یہ نور بھی گیا، یہ بھی ختم۔ اوے حضور کا نور تو نے سمجھا ہی نہیں، تو نے حضور کے نور کو یہ عام بلب والا اور لائٹ والا نور سمجھا ہے، اور وہ بھی اگر تھوڑی سی مہنگائی اور بڑھ جائے تو اے چائنا دی لائٹاں والی محبت بھی آہستہ آہستہ۔ نور ایمان سمجھ جس نے تیرا سینہ کھولنا ہے۔ حضور کو تو مل گیا علم نشرہ، تو بھی تو کھولنا اپنا سینہ۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا نور ہے جو حضور علیہ السلام کا اللہ نے دیا۔ سنیے ذرا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں جی وہابی ہیں، منکر ہیں، گستاخ ہیں، یہ نبی کو نور نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں میں تجھے بتاؤں تو کیا نور مانتا ہے؟ تو لائٹ والا نور مانتا ہے، بلب والا نور مانتا ہے، لیکن میں وہ نور مانتا ہوں کہ جس نور کو اللہ نے غار حرا میں میرے نبی کے پاس جبریل امین کو بھیجا اور دے کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی جب غار حرا سے اترے، مولانا حالی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا،
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ کیا چیز تھی جس نے پورے عرب کو ہلا کے رکھ دی؟ وہ یہ نور تھا۔ بولو وہ نور کون تھا؟ قرآن۔ اونچا بولو وہ نور کون سا تھا؟ جس کے دل میں جتنی محبت ہے قرآن کی اتنا اونچا بولے وہ نور کون سا تھا؟ عجیب بات ہے، حیرت ہوتی ہے۔ بندہ بازار گیا ہے، مارکیٹ میں کوئی شے خرید کے لے آیا ہے، مثال فریج لے کے آ گیا، اے سی لے کے آ گیا، اوون لے کے آ گیا، کوئی مشین لے کے آ گیا، کچھ لے کے آ گیا، آ کے گھر میں بیٹھا ہے، کھول رہا ہے، جلدی جلدی کہتا ہے یار اس کے اندر نکالو وہ طریقہ استعمال کی ایک بک ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے چلنا ہے، اس مشین کو کیسے یوز کرنا ہے، لاکھ روپیہ بھرا ہے، 1.5 لاکھ بھرا ہے، 2 لاکھ بھرا ہے، یا 50,000 30,000 تھوڑے پیسے بھی ہوں، جلدی جلدی کاپی کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ کاپی بتائے گی اسے چلانا کیسے ہے، اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اسے فٹ کیسے کرنا ہے، اسے کھولنا کیسے ہے، اسے بند کیسے کرنا ہے۔ اور اتنی تو فکر کیوں کرتا ہے اس کاپی اور کتاب کی؟ یہ کہتا ہے اگر اس کی فکر نہ کروں تو کہیں مشین خراب نہ ہو جائے، میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں، میرا نقصان نہ ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ کی توجہ کسی بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، میں کسی نقطے پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اوے بازار چو 30,000 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ کی کوئی مشین لے کے آتا ہے، بار بار کتابچہ اٹھاتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن پیارے دوست اس پہ بھی تو غور کرنا، وہ تھوڑے جے پیسیاں نال آن والی مشین او دے واسطے بار بار کاپی چاہتا ہے، تے کدی اے جڑی قیمتی مشینری اللہ نے تینوں جسم انسانی علی دیتی ہے، اے دے واسطے کوئی کاپی نہیں، اے دے واسطے کوئی کتاب نہیں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرا جیسے دل کرے تو آنکھوں کو استعمال کرے، تیرا جیسے دل کرے تو کانوں کو استعمال کرے، تیرا جیسے دل کرے تو زبان کو استعمال کرے۔ سن، تو کہے گا جناب وہاں تو کمپنی نے کاپی ساتھ دی تھی، یہاں کمپنی نے کون سی کاپی دی ہے؟ میں کہوں گا وہ کاپی اور وہ کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ اور اگر تو 20-30 ہزار بھر کے اس کے لیے بار بار کاپیاں اٹھاتا ہے، تو اس جسم انسانی کی بھی قدر کرنا۔ یہ آنکھ خراب ہو جائے اس کا بدل پورے جہان میں نہیں، یہ سماعتیں خراب ہو جائیں اس کا بدل پورے جہان میں نہیں، یہ ہاتھ حرکت کرنے چھوڑ جائیں اس کا بدل پورے جہان میں نہیں، یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے اس کا بدل پورے جہان میں نہیں۔ تو چھوٹے سے اور تھوڑے سے پیسوں سے لے کے آنے والی مشینری کا بار بار طریقہ استعمال دیکھتا ہے، لیکن حیرت ہے تو اتنے قیمتی وجود کو استعمال کرنے کا طریقہ تو نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ معزز دوستو، وہ طریقہ استعمال کی کاپی اور کتاب قرآن ہے۔ ذرا آ تو صحیح قرآن سے دیکھ، قرآن سے پڑھ، قرآن کو کھول، اس سے کھول کے پڑھ کہ ان آنکھوں کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، تجھے قرآن بتائے گا۔ ان کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے تجھے قرآن بتائے گا۔ اس زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے تجھے قرآن بتائے گا۔ ان ہاتھوں کو کہاں استعمال کرنا ہے تجھے قرآن بتائے گا۔ ان پیروں سے چل کے کہاں جانا ہے تجھے قرآن بتائے گا۔ اس دماغ سے کیا سوچنا ہے تجھے قرآن بتائے گا۔ تیری خلوت کیسی ہو قرآن بتائے گا۔ تیری جلوت کیسی ہو قرآن بتائے گا۔ تیرا سفر کیسا ہو قرآن بتائے گا۔ تیرا حضر کیسا ہو قرآن بتائے گا۔ تیرے معاملات کیسے ہو قرآن بتائے گا۔ تیرا عقیدہ کیسا ہو قرآن بتائے گا۔ تیرا طریقہ کیسا ہو قرآن بتائے گا۔ تیری زندگی کیسی ہو قرآن بتائے گا۔ تیری موت کیسی ہونی چاہیے قرآن بتائے گا۔ تیرے بچے کیسے تربیت ہونی چاہیے قرآن بتائے گا۔ تیرا بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا۔ ساری چیزیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، لیکن حیرت ہے یہاں عمر 20 سال ہو گئی، عمر 50 سال ہو گئی، عمر 70 سال ہو گئی، لیکن جو مسجد کے مولوی صاحب نے بچپن میں ایک آدھی صورت یاد کروائی تھی، آج عمر 50 سے اوپر
اوپر نکل چکی ہے، لیکن حیرت کا مقام ہے اس سے ایک صورت بھی اگلی یاد نہیں کر سکتا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کہ صرف جلسے ہی سننے نے واہ واہ اور سبحان اللہ ہی کرتے رہو گے کہ کچھ کرنا بھی ہے؟ ہاں، یہ اللہ کا انصاف کا قانون ہے، یہ نہیں کہ اب ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھے دوسرا نہ پڑھے، قیامت والے دن کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ اللہ معاف کرے تے یہ دل لے چاہیے قیامت والے دن اللہ اس سارے پڑھنے والے کو بھی کہ تم تو جاؤ نا، تم نے تو پڑھی ہے، اور یہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھی لیکن میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کو برابر کر دے گا۔ یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ بولو بولو شاباش، ہر بندہ بولے اپنی زبان سے، یہ انصاف ہے؟ اللہ اکبر۔ فحاشی بدکاری کرنے والا اور حیادار اللہ آگے جا کے دونوں کو برابر کرے گا، تو اپنے نبی کو پتھر کیوں پھر لگے، کیوں برداشت کیے، اتنا قرآن کیوں بھیجا، اتنی شریعت کیوں اتاری، اتنے اصول کیوں بنائے، اتنے نبی کیوں بھیجے، اتنے رسول کیوں بھیجے؟ اور میرے پیارے دوست، ان سیرت کے جلسوں میں، ان ذکر حبیب خدا کے پروگراموں میں یہ بات سمجھ کے اٹھ کہ صرف ہم نے ظاہری چیز پہ نہیں جانا بلکہ حضور کی زندگی کو بھی ہم نے اپنانے کی کوشش کریں۔ حضور کی زندگی نہ اپنائے، نور ایمان دل میں نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ گلہ میری کتنی کوڑیاں تو نہیں ہو گئی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہماری زندگی بدل جائے، اور یہی چیز ہے زندگی کو بدلنے والی۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی جی آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا، امت کو بھی حصہ دینے لگے ہیں۔ امت کو حصہ ملے گا تب جب ان کے سینوں میں نور ایمان آئے گا۔ یہ امت ایمان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن حالت کیا ہے؟ کوئی کسی قبر پہ جھکا ہوا، کوئی کسی شجر پہ جھکا ہوا، کوئی کسی حجر پہ جھکا ہوا، کوئی کسی دربار سے مانگتا ہے، کوئی کسی مزار پہ پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں سامنے لکھی ہوئی ہے آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ درمیانی دروازے پہ لکھی ہوئی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ چلے اسی کو سمجھ لیں، کوئی بات کو لے کے بھی جائیں، مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ اوپر والی لائن کا ترجمہ کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، نچلی لائن کا ترجمہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور لوگوں جب مساجد اللہ کے لیے تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ نہ پکارو اللہ کے ساتھ اوروں کو۔ آدھرا میں تجھے بتاؤں، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مساجد سے مراد صرف یہ مسجدیں ہیں جو ہر محلے اور ہر شہر اور گلی میں بنی ہوئی ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں مساجد سے مراد ایک تو یہ مسجدیں ہیں، اور نمبر دو مساجد سے مراد سجدے والے اعضاء ہیں۔ یہ دو پیر، یہ دو گھٹنے، یہ دو ہاتھ اور یہ ایک ہڈی، یہ 7 ہڈیاں، ان کا نام بھی مساجد ہے۔ سجدے والی 7 ہڈیاں ہیں، بولو کتنی؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، حدیث ہے۔ ان 7 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے مساجد۔ بولو کیا کہا جاتا ہے؟ مساجد۔ اب پڑھیے آیت کا ترجمہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں، او میرا بندہ، یہ جن
ہڈیوں سے تو کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے آگے جھکا پڑا ہے، کسی اور سے جا کے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی تو نے غور بھی کیا کہ یہ مساجد یعنی سجدے والی ہڈیاں تو للہ، یہ اکیلے میں اللہ نے اپنے سجدے کے لیے بنائی ہے۔ تجھے کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ میری بنائی ہوئی ہڈیوں سے غیر اللہ کا سجدہ کرنا شروع کر دے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں نے جو اپنے سجدے کے لیے ہڈیاں بنائی ہے تو میری ہڈیوں کو میری اجازت کے بغیر کسی اور دربار مزار پہ جھکا دے؟ یہ دیکھیں، عقل سے ہی سمجھ لے، قرآن کی اس آیت کو اپنے عقل پہ ہی لے کے آئے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب ان ہڈیوں کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے اور ان ہڈیوں کو بنایا بھی صرف اپنے سجدے کے لیے، اب دوستوں نے مجھے ایمان کے جذبے سے جواب دینا ہے، ایمان کی حرارت سے، اور سب نے مل کے جواب دینا ہے۔ جب ہڈیاں بنانے والا اللہ تو پھر ان ہڈیوں سے سجدے کا حقدار بھی کون ہے؟ ان ہڈیوں سے سجدے کا حقدار بھی صرف اکیلا اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دو معنی ہو گئے، ایک تو مسجد اللہ کی ہے، نمبر دو سجدے والی ہڈیاں اللہ کی ہیں۔ اب تیسرا معنی کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ مساجد سے مراد زمین کے وہ ٹکڑے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جاتا وہ ٹکڑے جن پہ سجدہ، بولو بولو شاباش میرے ساتھ، ان زمین کے ٹکڑوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بولو شاباش، مساجد کہا جاتا ہے۔ اب مانا کرو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کہتے ہیں یہ زمین میں نے اپنے سجدے کے لیے بنا رکھی ہے، اور کسی اور جگہ پہ جھکنے والے تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین پہ میرے سجدے کو چھوڑ کے کبھی کسی اور کا سجدہ کرے؟ کبھی کسی گھوڑے کا سجدہ، کبھی کسی دربار مزار کا سجدہ، کبھی کسی زندے مردے کا سجدہ، کبھی کسی نبی ولی پیر فقیر کا سجدہ، کبھی کسی جن فرشتے کا سجدہ، کبھی کسی لاہور والے کا سجدہ، کبھی کسی پیر سیاد کا سجدہ، کبھی کسی سرکار کا سجدہ۔ یہ جو تو سجدے میرے سوا اور کسی کے کرتا ہے، تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ تیرے عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جس زمین کو اللہ نے اپنے سجدے کے لیے بنایا ہے، اس زمین پہ سجدہ بھی ہوگا تو کس کا؟ ان المساجد للہ، یہ دلیل سامنے لکھی کھڑی ہے کہ مساجد اللہ کی ہے، مطلب یہ مسجد۔ دوسرا معنی سجدے والی ہڈیاں اللہ نے بنائی تو سجدہ اسی کا۔ تیسرا معنی جس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے اس زمین کو بھی اللہ نے اپنے سجدے کے لیے بنایا ہے تو سجدہ کس کا ہوگا؟ پھر میں یوں کہہ نہیں سکتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے پھر نکل جا، اس زمین سے باہر نکل جا۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے اس زمین پہ نہ کر، کیونکہ یہ زمین تیرے سجدے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، اس زمین کو اللہ نے اپنے سجدے کے لیے۔ نکل جا اس زمین سے۔ اور کوئی زمین سے نکل سکتا ہے؟ بولو شاباش۔ جے اتھائی رانا تے بندے دا پتر بن کے، اگر نکلنے کی طاقت نہیں، سورۃ رحمان ہے، پڑھتے نہیں آپ؟ گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں، دکانوں میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اور جنوں انسانوں، اگر اس زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے، میں بتا رہا ہوں۔ جب رہنا میری زمین پہ ہے تو پھر سجدہ بھی اس زمین پہ کرنا ہے تو صرف کس کا کرنا ہے؟ یہ ہے نور ایمان، اس کو دل میں لائیے، ڈھیلا ڈھالا نہیں، جتھے دل کی تو اتھے ہی جھک گیا۔ یہاں تو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور تو عبادت کا سجدہ کرتا ہے۔ تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے نا، ویسے ادب کے لیے تھوڑا جھکنا،
یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اور اس امت میں تعظیمی سجدہ بھی کیا کر دیا؟ حرام۔ تو عبادت کے سجدے کرتا ہے اللہ کے سوا؟ ذرا دیکھ نور ایمان، ایک اور آیت قرآن کی پڑھنے لگا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ آج تجھے نور ایمان سمجھانے کے لیے اللہ تیرے گھر سے مثال دینے لگا ہے۔ وہ جانور جو تیرے ڈیرے پہ بندھا ہے، تیرے گھر میں بندھا ہے، تو نے اسے چارہ ڈالا، سو گیا، صبح اٹھا دودھ نکالا بیچ دیا، پیسے جیب میں ڈال دیے، یہ گھر میں رکھا پی لیا، موٹا تازہ فربا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں صحت ہی بنائی ہے، ایمان تا کوئی نو بنایا۔ اگر تو غور کریں آتا اسے دودھ دی چوئی میں تنو ایمان اللہ مسئلہ سمجھا دے گا۔ ہے توجہ آپ کی؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ یہ جو چارہ جانور نے کھایا اور معدے میں آ گیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو چارہ جب جانور کے معدے میں گیا، ہم نے ڈیوٹی لگا دی جانور کی، جلدی کر معدہ اس چارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے۔ اس نے فٹافٹ اصل غذا کو اوپر نکال لیا، فضلہ نیچے مسانے کو دے دی۔ یہ اصل غذا اب نکل آئی، یہ اصل غذا اللہ نے سپلائی کر دی جگر کو، اور جگر کی ڈیوٹی لگائی، جلدی کر اس اصل غذا کے پھر 2 حصے کر دے، آدھے کا خون بنا اور آدھے کا دودھ بنا۔ اور جو خون ہے وہ دل کو سپلائی کر دے نا، دل کو کہا تو دھڑک، پمپ کر کے جسم کی رگ رگ میں پہنچاتا رہے تاکہ سانس چلتے رہے، اور وہ جو دودھ بنائے وہ تھنوں کو سپلائی کروا دیا۔ اب تھنوں میں وہ دودھ آ گیا۔ ہائے ہائے، دیکھ میرے اللہ کی قدرت۔ اوے ہے نے کوئی دنیا چ مشین بڑا ترقی دا دور ہے، ایک پاسو پٹھے پائی ہوتے دوجے پاسو دودھ کڈی آؤ۔ سوچ لو، دائیں بائیں دیکھ لو، تو یہ سیال کوٹی ہو، بڑا ترقی یافتہ علاقہ ہے تھوڑا، کو بنا لی نے ایسی مشین، یہ کہیں نہیں ملے گی، یہ مشین اللہ نے بنائی اور اللہ کی قدرت ہے۔ تھنوں میں دودھ آ گیا، اب اللہ کہتا ہے تھنوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی، زمین کھینچتی ہے ہر چیز کو، اس میں قوت جذبہ ہے، یہ جذب کرتی ہے، اور تیرے اندر میں نے رکھ دی ہے قوت مسکہ، تو روک، یہ میرے بندے دی غذا ہے، صبح تک خالی نہ ہو جائیں تھن، اس کو پیے گا میرے نام کے ترانے پڑے گا، اس کو پیے گا میرے سجدے کرے گا، اس کو پیے گا مجھے پکارے گا، اس کو پیے گا میری عبادتیں کرے گا، ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو صبح سویرے گیا، زمین کو تو ساری رات کھینچتی رہی، ایک قطرہ نہیں دیا، تو نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگایا، دودھ دھاروں کی شکل میں تیری بالٹی کو بھرنے لگا۔ یہ جو اب نکل آیا دودھ، اللہ کہتے ہیں اس میں غور کر، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اس دودھ وچوں، اس چارے وچوں میں 3 چیزاں بنائیاں، 2 ناپاک، خون بھی ناپاک، گوبر بھی ناپاک، لیکن جو تیسری بنائی ہے لبنن خالصا، وہ پاک ہے، تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں غور دے کیتا کر انسان، اے جڑا تیری بالٹی وچ اسی دودھ پایا، اے دے وچ میں خون دا رنگ بھی شامل نہیں ہون دیتا، اس دے وچ میں گوبر دی بو نو بھی شامل نہیں ہون دیتا، بس ایو نور ایمان سمجھانا چاہتا ہے اللہ مثال دے کے کہ جس طرح میں نے تجھے 2 ناپاکیوں سے بچا کر تیرے لیے خالص دودھ دیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
آ میرا بندہ جی میں تینو خالص دیتا انہیں تو بھی مینو پکاریا کر تے خالص کر کے پکاریا کر تو تے میں خالص تے نہیں پکار دے تو تے میں تے کہنے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کوئی کہتا ہے یا غوث مدد کوئی کہتا ہے یا پیر مدد کوئی کچھ حالانکہ خالص پکار کیا ہے صرف اور صرف یا اللہ مدد اونچا بولو صرف اور صرف یا اونچا بولو ہاتھوں کو اٹھا کے صرف اور صرف یا یہ خالص ہے لیکن تو اور میں تو ملاوٹ کرتے تے اللہ نے مسئلہ سمجھایا جی میں دودھ خالص دیتا تو میرے کو لے تے خالص لیا میں نو دین لگیا ملاوٹ کیوں کی تھی یہ ہے نور ایمان اسے دل میں لائیے آپ کا شرح صدر ہوگا مسئلہ یاد رکھیے غائبانہ پکار عبادت ہے اور عبادت خالص کس کی ہونی چاہیے ادھر دیکھیے میری 4 انگلیاں اس کو پکار جو تیری پکار سنے اگر نہ سنے تو پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں نمبر 2 تیری بولی کو سمجھے نہ سمجھے تو پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں نمبر 3 تیری حالت کو جانے نہ جانتا ہو کہ پکارنے والا کہاں کھڑا ہے تو پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں نمبر 4 تیرا کام کرنے کی طاقت رکھے اگر اس میں طاقت نہ ہو تیرا مسئلہ حل کرنے کی تو پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں یہ 4 شرطیں ہیں پکارنے کی کہ جس کو پکارا وہ سنے نمبر 2 سمجھے نمبر 3 حالت کو جانے نمبر 4 تیرا کام کرنے کی طاقت رکھے اب اسی پہ اپنے عقل سے فیصلہ کر لے کہ یہ 4 صفتیں رکھنے والا جب اکیلا اللہ تو پھر پکار کے لائق بھی اکیلا کون ہے پیار سے سمجھائیں کسی کے ساتھ خواہ مخواہ فضول بحث مباحثہ نہ کریں سختی نہ کریں فتویٰ فی الحال نہ لگائیں پہلے سمجھائیں تو صحیح کوئی کہتا ہے یا علی مدد تو اسے کہے علی تو ہماری جان ہے علی تو ہمارا ایمان ہے علی تو میرے نبی کے چمنستان کا چمکتا دمکتا پھول ہے اور صرف علی ہی نہیں علی کے گھر میں پیدا ہونے والا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں علی کے گھر میں آنے والی میرے نبی کی بیٹی جنتی خواتین کی سردار ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان سبحان اللہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو اہل بیت کو بھی مانیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے وہ تو کانا ہو چکا ہے اس کی تو ایک آنکھ کا نور گیا کیونکہ ہم اہل سنت ہیں ہماری آنکھوں کے 2 نور ہیں ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہماری دوسری آنکھ کا نور حضور کے گھرانے والے ہیں ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں لیکن بات ہے یہاں عبادت کی جب بات آئے گی پھر حضرت علی ہو حضرت حسین ہو حضرت ابو بکر ہو حضرت عمر ہو حضرت عثمان ہو کوئی ہو نبی ولی پیر فقیر فرشتہ تو عبادت کا مسئلہ تو بھی یہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ پکارنا بھی عبادت ہے جب پکارنا عبادت ہے تو عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے جب یہ عبادت ہے تو پھر صرف اللہ کی کرو اور یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے عقل پہ سمجھائیں میاں اس کو پکارنا چاہیے نا جو سنے ڈورے دے گوں بندہ لگا رہے تے انہوں تے کوئی پتا کہ پتا ہوتا ہے اس کو سننا ضروری ہے ورنہ فائدہ نہیں بولی کا سمجھنا ضروری ہے ورنہ فائدہ بولی اگر چینج ہے ایک کی پشتو ہے دوسرے کی اردو ہے کیا سمجھیں گے لگ گئی رہا سو پھر ساری رات ہر بولی کا سمجھنا ضروری ہے نمبر 3 حالت کا جاننا ضروری ہے کہ جسے پکارا ہے وہ کہاں ہے جنگل میں ہے پہاڑ میں ہے پتھر میں ہے طوفان میں ہے جنگ میں ہے امن میں ہے گھر میں ہے باہر میں ہے ہسپتال میں ہے کہاں ہے اس کی کون سی پرابلم ہے اور مشکل ہے پتہ تو ہو نا کم از کم اگلے کو جس نے سب کچھ کرنا ہے انہوں اگر پتہ نہ چلے تھے ایو جنو پکارن دا فائدہ نمبر 4 وہ مشکل حل کرنے کی طاقت رکھے اگر وہ طاقت ہی نہ رکھے تو ایسے کو پکارنے کا فائدہ
کیونکہ دربار میں کیس بڑے عجیب عجیب آ جاتے ہیں. کبھی پکارنے والا مچھلی کے پیٹ سے پکارتا ہے نادى في الظلمات. اب مچھلی کے پیٹ میں کون پکار رہا ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا. اب جانے گا کوئی تو تبھی مدد کو پہنچے گا جب مچھلی کے پیٹ تک سمندر کی تہوں میں کوئی بھی جاننے والا نہیں, کوئی بھی سننے والا نہیں, کوئی بھی ہر بولی کو سمجھنے والا نہیں. اور کبھی کبھی کیس ایسا آ جاتا ہے دربار میں کہ عمر ہوتی ہے 120 سال, لیکن زکریا پیغمبر کہتے ہیں اللہ مجھے اس حالت میں بھی بیٹا عطا فرما دے. اب ضروری ہے کہ اگلا ایسا ہو جس کو پکارا ہے وہ جوانی میں دے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہو. پھر لو سارا جہان, کوئی ہے بڑھاپے میں دینے والا؟ اللہ کے سوا بولو کوئی ہے؟ کوئی اللہ کے سوا غائبانہ سننے والا ہے؟ کوئی ہر بولی کو سمجھنے والا ہے؟ کوئی ہر حالت کو جاننے والا ہے؟ کوئی سارے کام کرنے والا ہے؟ جب یہ 4 کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر اللہ کے سوا پکاروں کا حقدار بھی. مسئلے سمجھ کے جاؤ, ایمان بنا کے جاؤ, نور ایمان کو اپنے دل میں داخل کرو. اللہ اللہ تب فائدہ ہے جلسوں کا, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. تو نور ایمان توحید بھی نور ہے, اور میرے نبی کی سنت بھی کیا ہے؟ بولو بولو شہباز, کیا ہے؟ نور ہے. اور یہ قرآن بھی کیا ہے؟ ساری شریعت بھی کیا ہے؟ پورا دین بھی کیا ہے؟ یہ سارا دین نور ایمان. یہ ہے وہ نور جو نور والا آیا ہے اور نور لے کے آیا ہے, وہ یہ نور ہے. اس نور کو اپنا, تیرا دن بھی روشن ہو جائے گا. اس نور کو اپنا, تیری راتیں بھی روشن ہو جائیں گی. اس نور کو اپنا, تیرا گھر بھی روشن ہو جائے گا. اور اگر اس نور کو نہیں اپناتا نا, میں جتنی مرضی لیٹنگ کر لے تو پھر بھی اندھیرے میں, پھر بھی کس میں ہے؟ اور یہ نہیں کہ صرف توحید ہے, توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, صحابہ بھی ہیں, اخلاق بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, نماز روزہ بھی ہے. سارے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر. ادھر دیکھیں میری طرف, یہ میری انگلیاں کتنی ہیں؟ پوری شریعت کا خلاصہ اگر نکالو تو یہ 4-5 باب بنتے ہیں. انہیں یاد کر لو, آپ ہر وقت ان پہ نظر رکھو. ایک ایمانیات کا چیپٹر ہے, کیا کیا ماننا ہے آپ نے جنت کو, جہنم کو, کتابوں کو, فرشتوں کو, نبیوں کو, رسولوں کو, ختم نبوت کو, توحید کو. جس کو صرف ماننا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر دوسرا چیپٹر ہے عبادات کا, جس میں کچھ کرنا ہوتا ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے, روزہ رکھنا ہوتا ہے, حج کرنا ہوتا ہے, زکات دینی ہوتی ہے. یہ جتنے کرنے والے کام ہیں ان کو کہتے ہیں عبادات. بولو کیا کہتے ہیں؟ 2 ہو گئے, ایمانیات, عبادات. تیسرا چیپٹر ہے اسلام کا, اخلاقیات, کہ ایک مسلمان ہے تو پھر تیرے اخلاق کیسے ہوں, تیری عادات کیسی ہوں, تیری گفتار کیسی ہو, تو باحیا ہو, تو امانتدار ہو, تو سچا ہو, تو سچا ہو, تو ہر طریقے سے اچھی عادات والا ہو. یہ اخلاقیات. اور چوتھا ہے معاملات, کہ تیرے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ درست ہوں. تو اگر خامد ہے تو بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہے, تو اگر بیوی ہے تو خامد کے ساتھ تعلق کیسا ہے, تو اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے, تو ماں باپ ہے تو اولاد کے ساتھ تعلق کیسا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں, یہ جتنے معاملات جسے حقوق العباد کہتے ہیں. اور 5ویں ہے معاشرت, کہ جب بندوں میں آنا ہے تو معاشرے میں کیسا رویہ اختیار کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ کیسا میل جول رکھنا ہے. تو یہ 5 چیپٹر ہیں اسلام کے, پورا دین اسی میں آ جاتا ہے. ایمانیات, عبادات, اخلاقیات, معاملات, معاشرت, اور یہی ہے نور ایمان. اس نور ایمان کو دل میں بسا, ورنہ اندھیرا رہے گا. آج لوگ چیختے ہیں, نوجوان طلبہ احتجاج کر رہے ہیں, جی فلانے کالج میں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, احتجاج ہو رہا ہے, توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں, ہائی لائٹ ہے بڑا یہ معاملہ اور واقعہ. لیکن میں کہتا ہوں تو ٹھیک ہے, احتجاج تو کر رہا ہے, ہونا بھی چاہیے کہ ایک لڑکی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے اور ایسا جنسی تشدد کا معاملہ ہوا ہے تو پھر ہونا چاہیے.
لیکن میں کہتا ہوں ایک منٹ ذرا رک کے میری بات تو سن، تو نے اس پہ تو بڑا شور غل کر لیا، اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے حکومتی سطح پہ دو رائے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ تو نے احتجاج کر لیا کہ زیادتی کیوں ہوئی، لیکن تو نے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا کہ یہ جو مخلوط تعلیم کا نظام ہے یہ تو نور ایمان کے خلاف ہے۔ نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں، بھائی گوشت جو ہے گوشت، اسے آپ اگر پھینکو یوں چوک میں، کتے بلے آ کے جھپٹیں گے کہ نہیں جھپٹیں گے؟ تو اگر آپ اپنی بیٹی کو، اپنی عزت کو اگر آپ سرے بازار بغیر حجاب کے، چہرے کھول کر، فیشن کروا کے، اگر آپ اپنی بچیوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو چوکوں کی اور بازاروں کی اور پارکوں کی زینت بناؤ گے، کس کتے بلے کو آپ روک سکو گے؟ یہ تو جھپٹیں گے، آپ کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جا کہ نور ایمان دل میں پیدا کر، تو حبیب خدا کی طرح تیرا سینہ بھی کھل جائے گا، تیرے سینے میں اسلام کی حقانیت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ نور ایمان ہے کہ میرا نبی قرآن لے کے آنے والا، میرا نبی حیا کا پیغام لے کے آنے والا، میرا نبی پردے کا پیغام لے کے آنے والا، میرا نبی سطر کے احکام لے کے آنے والا، میرا نبی تعلیم کے طریقے بتانے والا، میرا نبی پڑھائی کے طریقے بتانے والا، میرا نبی اولاد کی تربیت بتانے والا، یہ سارا نور ایمان اپنے دل میں بسانا۔ ایک چیز پہ تو احتجاج کرتا ہے کہ جنسی تشدد کیوں ہوا، میں بھی کہتا ہوں غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بھی احتجاج ہونا چاہیے کہ یہ جو رب کے حرام کو ہم نے حلال کر رکھا ہے یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ کیا ایک ہی کالج میں یا الگ الگ کیمپس میں نہیں ہو سکتی تعلیم کہ خواتین کا الگ کیمپس ہو، لڑکیوں کا اور لڑکوں کا الگ ہو؟ اس طرح تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی؟ حضور نے نہیں فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں اکیلے ہوں گے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ کیا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے؟ یہ نور ایمان ہے، لیکن تو کہتے ہیں مجھے اپنے بچوں پہ اعتماد ہے۔ اچھا اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اعتماد، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کلاس روم میں ایسا موقع آ جائے دوران تعلیم ٹیچر اور آپ کی بچی اکیلے ہو جائیں، کبھی آفس میں پرنسپل کے پاس آپ کی بچی اور پرنسپل اکیلے ہو جائیں، کبھی گاڑی رکشے والے کے ساتھ آتے جاتے کبھی دونوں اکیلے ہو جائیں، بول یہ ایمان کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ الگ ہو جانا، خلوت میں ہو جانا، میرا نبی اس کو منع ٹھہراتا ہے اور حرام ٹھہراتا ہے۔ تو نے جنسی تشدد پہ احتجاج کیا ہے، لیکن اسلام کے احکام جو توڑے جا رہے ہیں بے پردگی کر کے، اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو بے رہروی کا سیلاب ہے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو پارکوں کے اندر گندا ماحول ہے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو موسیقی کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو لوگوں نے سود کا نظام رائج کر رکھا ہے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو رشوت لینے دینے کا کاروبار چل رہا ہے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو شرک کے اڈے قائم ہو چکے ہیں اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو بدعتیں کرتے ہیں اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر اللہ کے حراموں کو جہاں حلال کیا جا رہا ہے، اے نوجوان اٹھ اور اپنی ساری جوانی کی محنت کو اللہ کے دین کے لیے کھپا دے، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لٹا دے۔ وہ دیکھ فلسطین کے اندر وہاں مجاہدین اس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آج نور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ فتنوں کے اس دار کے اندر اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جو رہ گئی ہے زندگی کیا وہ بھی شیطان کے حوالے کرنی؟ ہماری امت محمدیہ کی عمریں اوسطاً 50-60 سال، اتنا ہی ہے نا؟ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کوئی 20 سال گزار چکا ہے، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50۔ تو بتلائیے ہم نے بعض نے زندگیوں کے آدھے حصے گزار لیے، بعض نے 3 حصے گزار لیے، اب جو تھوڑے بہت سانس بچے ہیں ان کو بھی شیطان پہ لگاؤ گے کہ نور ایمان حاصل کرنا ہے نا؟ وعدہ کر کے اٹھیے آج
کہ انشاءاللہ ہم حضور کے نور ایمان کو لیں گے اور ہم ہر برائی کا مقابلہ کریں گے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اچانک آنے لگی، حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، میرا اسلام اجنبی شروع ہوا تھا، جب میں نے شروع کیے تھے اسلام کے احکام لوگ کہتے تھے یہ محمد کیسی اوپری اوپری باتیں لے کے آ گیا ہے، اجنبی باتیں لے کے آ گیا ہے، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے کبھی باپ داداؤں سے یہ باتیں سنی نہیں تھی۔ پھر میں نے محنت کی تو لوگوں کے دلوں سے اس کا اوپرا پن ختم ہو گیا، یعنی میں نے محنت کی تو اسلام دنیا کے چپے چپے میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں پھیل گیا۔ لیکن حضور فرما گئے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ایک زمانہ آئے گا میرا دین پھر اوپرا ہو جائے گا۔ سنیے میری باتیں، ایک زمانہ آئے گا میرا دین پھر کیا ہو جائے گا؟ اوپرا، اجنبی، عجیب لوگوں کو لگے گا۔ میں کہتا ہوں وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آج اگر ہم بدعت کے پردے اتار کے سنت نکال کے دکھائیں کہ لوگوں خوشی کے موقع پہ یہ سنت ہے، سادگی سے نکاح، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو عجیب بات ہے۔ جب ہم بدعت کے پردے اتار کے فوتگی کے موقعوں پہ وہ ساری کل خانیاں، تیجا، ساتہ، دسواں، 21واں، 40واں، جمعراتی ارواحیں سب کچھ اتار کے دکھاتے ہیں کہ میرے نبی نے تو سوگ صرف 3 دن منایا، سادگی کے ساتھ منایا، اس میں کوئی کھانوں کا اہتمام نہیں، اس میں کوئی دعوتیں نہیں، اس میں کوئی جناب پوری برادری کا جمع ہونا شرط نہیں، اس میں کوئی وقت کا مقرر کرنا شرط نہیں ہے۔ تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے، مولوی صاحب تو عجیب بات کرتے ہیں، جناب ہر موقع پہ ہم تو دیکھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے۔ تو آج بھی لوگوں کے درمیان اسلام عجیب ہو چکا ہے۔ اصل سنت لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو عجیب لگتی ہے۔ اصل توحید کا بیان کیا جائے، لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اسلام کی اجنبیت کا زمانہ دوبارہ پلٹ آیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فطوبى للغرباء، وہ جو اجنبی زمانہ دوبارہ آئے گا اسلام کا، ایسے زمانے میں میں غریبوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن الغرباء، یہ بتاتے جائیں کہ غریب کون ہیں تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، غریب وہ ہیں اس زمانے کے جب میرا دین اجنبی ہوگا، وہ لوگ غریب ہیں جن کو میں جنت کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، جو اس فساد کے دور میں میری سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس پہ آپ نے کہنا تھا اونچا سبحان اللہ۔ اپنا مزاج بناؤ کہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے ایمان، عقیدے، اعمال کی، جس طرح ہم باقی چیزوں پہ سبحان اللہ گرج گرج کے کہتے ہیں، اصل ایش ہے وہ سبحان اللہ کھڑ دیا کو اونچا سبحان اللہ۔ یہ ہے اس زمانے میں جنت خریدنے کا طریقہ میرے نبی نے بتایا۔ اور نوجوانوں، آپ میں سے کتنے تعلیم یافتہ بیٹھے ہیں اور کتنے صحت مند اپنی جوانیوں کو صبح و شام ہم کھپاتے ہیں شیطان کے رستے پہ، یہی موبائل اور اسی پہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، یہی انٹرنیٹ، اسی پہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ بنی اسرائیلیوں پہ اللہ نے ایک پابندی لگائی، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ وہ رہتے تھے، ایک دریا ندی تھی اس کے قریب، ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، سارا ہفتہ بیٹھے رہتے، جال لگا کے کوئی شے بھی نہ آتی، جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں ہی مچھلیاں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کب تک گزارا چلے گا، ہفتہ سارا تو کوئی شے ہوتی نہیں، تو ہفتے والے دن آتی ہیں لیکن پکڑنے پہ پابندی۔ انہوں نے سوچا پھر ایسا کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی نالیاں نکال لیتے ہیں اور آگے تالاب بنا لیتے ہیں۔ ہفتے والے دن وہ پانی چھوڑ دیا اور آگے تالاب بھر لیے، اتوار کو ہم اٹھا لیں گے اندر سے مچھلیاں اور کہیں گے ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے نا۔ ہیلے باز، ہم بھی ہیلے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ نے انہیں ایک امتحان میں ڈالا، مچھلی سامنے ہے لیکن پکڑنی، بولو تو صحیح، مچھلی سامنے ہے لیکن پکڑنی، یہ وہی امتحان ہے۔ برائی تیرے موبائل پہ سامنے ہے لیکن دیکھنی، بول تو صحیح، برائی سامنے ہے لیکن دیکھنی، فلم سامنے ہے لیکن دیکھنی، گانا سامنے ہے لیکن سننا، ننگی عورت سامنے ہے لیکن دیکھنی، یہ امتحان بنی اسرائیل
اسرائیل پہ ڈالا گیا، جنہوں نے اس امتحان کی پاسداری کی وہ بچ گئے، باقی ساری قوم کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا کے رکھ دیا۔ 3 دن چیختے رہے گھروں میں، پھر ساری قوم تباہی کے گھاٹ اتر گئی، مر گئی، عذاب آیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ آج اسی امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر اس میں اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کریں گے، خطرہ ہے اللہ کا عذاب ہم پہ بھی آ جائے۔ سنو ایک حدیث پھر ذہن میں آ گئی۔ حضرت صوبان کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت قیامت والے دن بڑے بڑے عمل لے کے آئے گی پہاڑوں کے برابر، لیکن اللہ ان کے عمل ضائع کر دے گا۔ صحابہ ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا، عمل ضائع ہو جائیں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ کون ہے تاکہ ہم بچ جائیں ان سے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو بڑی نیکیاں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج عمروں پہ بار بار جاتے تھے، صدقے خیراتے، مسجد مدرسے بنواتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ ضائع اس لیے کرے گا، سنیے گا نوجوانوں بچوں سب سنیے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ ضائع اس لیے کر رہا ہے کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو حرام کاری کرتے تھے۔ اب بتائیے آج کے دور میں تنہائی کا گناہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تنہائی کا گناہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل کی سکرین ہمارے سامنے ہوتی ہے، کمپیوٹر کی سکرین ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس وقت ہم نے اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے اور اس امتحان سے پاس ہونا ہے، وگرنہ ایسی حدیثیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا میری امت پہ ساری رات ناچیں گے، شراب پیئیں گے، گانا چلے گا، لیکن صبح ہونے سے پہلے اللہ کا غضب حرکت میں آئے گا۔ صبح ہونے سے پہلے ان کی شکلوں کو اللہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اس امت میں بھی ہوگا۔ تو نور ایمان سے دل چمکے گا۔ حضور کا شرع صدر ہو گیا، تیرا میرا شرع صدر کیسے ہوگا؟ بولو نور ایمان سے، یا وہ لائٹوں والا نور، وہ کم سستا نا، تھوڑا جہا سوکھا نا، تے اسی جناب بڑے سہولت پسند ہیں۔ ایک بندہ تھا نا، آخری بات کرتا ہوں، ایک بندہ تھا نا روزے نہیں رکھتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس کس کی توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ روزے کوئی نہ رکھے تو افطاری ہے سب تو اگے اگے روزانہ، بندے تنگ ہو کے آکھیا ایک دن اتنا غلط کریے یار، روزانہ اگے تے روزہ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا یار تو نے روزہ تو ایک نہیں رکھا لیکن روزانہ افطاری پہ آگے آگے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور کہا میری گل سنو، میں مندہ کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، کوئی پرابلم ہوگا، سستی ہوگی، لیکن روزہ کھولنا افطار کرنا بھی فرض ہے۔ ایک فرض اگر میرے کو ادا نہیں ہو رہا تو تُساں کہ سمجھا بھی میں کافر ہو گیا؟ وہ میرے کو نہیں ادا ہویا، اے تے میں کدی چھڈن لگا۔ اے ساڈی مسلمانی ہے، لائٹاں لگا لو، 12 دن منا لو، جلسہ کر لو، جلوس کر لو، واہ واہ کر لو، نعرے لگا لو، پھول گلے میں ڈال لو، ہار لگا لو، یہی ہے ہماری مسلمانی۔ لیکن جب شریعت کہتی ہے نماز پڑھ، یہ کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ شریعت کہتی ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے زکات دے، یہ کہتا ہے زکات میں کیوں دوں، یہ چٹھی میں نہیں دے سکتا۔ شریعت کہتی ہے حج کر، یہ کہتا ہے پورے 15 لاکھ لگیں گے، میں کیوں کروں، اسی 15 لاکھ سے میں کوئی کاروبار کروں گا۔ شریعت کہتی ہے میرے احکام پہ عمل کر، لیکن یہ چوری والا مجنوں کہتا ہے اے عمل شمل ساڑھے کو ہوندے۔ وہ لیلا مجنوں کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، بڑی محبت کے واقعات مشہور ہیں۔ ایک دڑی اس لیلا نے آکھیا میں مجنوں نو آزماواں تے صحیح، بڑی محبت دے دعوے کردہ۔ اس نے ایک بندے کے ہاتھ نا پیالے میں چوری بھر کے بھیجی، وہ جاؤ مجنوں کو دے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جلے کھا رہے نا تو انہوں آکھی بھی ہن تیری محبوبہ کہہ رہی ہے ٹک لا نہ کسی جگہ تو کٹ لا تے اے دے وچ ہن خون دا پیالہ بھر کے دے نا اپنے جسم دا، تاکہ مینوں پتہ لگے تو سچا عاشق ہے۔ وہ لے کے نکلا اور ایک بندہ سامنے بیٹھا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ مجنوں کے پاس میں نے جاؤں؟ نے کہا میں مجنوں ہوں۔ جلے چوری ویکھی نا اس نے کہا میں مجنوں ہوں۔ انہوں نے کہا یہ لیلا نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کہا جی جی دے۔ چوری چٹ کر گیا 1 منٹ میں، جلے کھا رہا تو اس نے کہا یہ لے جائیں۔ اس نے کہا لیلا کہہ رہی ہے اب اس میں خون بھر کے دے اپنا۔ اس نے کہا او خون والا مجنوں ہو اگے بیٹھا، میں تو چوری والا مجنوں ہاں۔
تیری میری بھی وہی حالت ہے، تو اور میں چوری والے مجنون ہیں، چھوٹے چھوٹے سوکھے سوکھے آسان آسان کام بڑے کرتے ہیں، ہر چیز کی ایک رسم بنائی ہوئی ہے، رسم پوری کر کے تو اور میں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب شریعت کے حکموں پہ عمل کی بات آتی ہے تو اور میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، عمل سے ہمیں الٹی آتی ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں، حالانکہ قرآن وہ نور ایمان ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا نا، اس جس میں انسانی کا طریقہ استعمال ہے، آج وعدہ کر کے اٹھ اس جلسے سے کہ انشاءاللہ ہم اس محلے کے جتنے جوان ہیں، ہم انشاءاللہ استادوں سے خود مطالبہ کریں گے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں۔ کرو وعدہ اللہ کے سامنے، آج ہاتھوں کو کھڑا کرو جو ارادہ رکھتے ہیں، آپ پہ استادوں نال مطالبہ کرو۔ اور اس مسجد کی کتنی خوش قسمتی ہے، مسجد انتظامیہ کو بھی کچھ اس بارے میں اگر پتہ چلے تو وہ خوشی کا اظہار کرے کہ ہماری مسجد میں قرآن کا ترجمہ ہو۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو آپ نوجوان بچے بوڑھے جوان تیار ہوں اور ترجمہ قرآن پڑھیں۔ خدا کی قسم، میں صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے آخری بات کرتا ہوں، میں نے اپنی مسجد میں ترجمہ قرآن کی کلاس لگائی ہوئی ہے، روزانہ مغرب کے بعد میں آدھا گھنٹہ بچوں سے لیتا ہوں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کافی سارے پھٹیاں لگا کر قرآن ترجمے والے سامنے رکھوا کے میں ان کو سبق پڑھاتا ہوں۔ ابھی ہمارے تقریباً غالباً 130 آیتیں ہوئی ہیں سورۃ البقرہ کی، اور میں نے پچھلے جمعے کے درس میں ایک بچے کو جس کی عمر صرف تقریباً 10 سال ہے، میں نے اسے درس میں بلایا، میں نے کہا بچے ادھر آ، ابھی تک جو تو نے پڑھا ہے نا وہ اس کا خلاصہ 1 منٹ میں بیان کر، سنیے ذرا، ایمان تازہ ہو جائے۔ بچہ کھڑا ہو گیا اور بچہ کہنے لگا ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس لیے کہ مانگنے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جس سے مانگنا ہے اس کی تعریف، اپنی کمزوری اور اصل سوال پھر بعد میں کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اب اپنی کمزوری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کچھ نہیں، میں تیرے آگے جھکن والا، تیرے سجدے کرن والا۔ 2 چیزیں ہو گئی، تیسرا ہوتا ہے اصل سوال، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے رکھنا۔ پوری سورۃ فاتحہ اس نے 1 منٹ میں بیان کر دی کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، پہلے تعریف، پھر اپنی کمزوری ایاک نعبد میں، اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک دعا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر میں نے اس کا سورۃ البقرہ سنا ان کو، 2.5 پاروں کی سورت ہے، بچہ پڑھنے لگا، ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے سورۃ البقرہ میں 3 حصے ہیں، تمہید، اصل مقصد، خلاصہ۔ تمہید پہلی 20 آیتوں میں، مقصد درمیان کی تقریباً لگ بھگ 250 سے زیادہ آیتوں میں، اور خلاصہ بات کا آخری 3 آیتوں میں۔ پھر میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت کر، وہ کہنے لگا ہمیں استادوں نے پڑھایا، 10 سال کا بچہ زبانی، حیران ہو گئے، ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے درس دینے کے لیے، اس نے اس بچے کا ماتھا چوم لیا۔ بچہ کہتا ہے استادوں نے ہمیں پڑھایا ہے کہ تمہید میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے جن پہ انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، جن پہ غضب ہوا، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ آپ کو شوق دلا رہا ہوں، ان 3 جماعتوں کا ذکر فاتحہ میں ہوا، انہی 3 جماعتوں کی تفصیل اللہ نے بقرہ کے پہلی 20 آیتوں میں بیان کی۔ یہ تمہید ہو گئی کہ اس قرآن سے جب کوئی تعلق جوڑتا ہے، قریب آتا ہے، تو جو مانتے ہیں وہ مومن بنتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کافر ہو جاتے ہیں، ضدی، اور کچھ منافق ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ آخری بات 1 منٹ، مقصد کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا ان 2.5 پاروں میں اللہ نے مقصد میں 6 مضامین بیان کیے۔ پہلا مضمون سورۃ البقرہ کا توحید، دوسرا مضمون رسالت، تیسرا مضمون جہاد، چوتھا مضمون انفاق، 5واں مضمون امور انتظامیہ، انتظامی قانون، اور 6واں مضمون اصلاحی قانون۔ یہ 6 مضمون اللہ نے 2.5 پاروں میں بیان کیے ہیں۔ اس بچے نے 1 منٹ میں کھڑے ہو کے بیان کر دیا۔ یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ چھوٹا سا ہے، گیموں پہ لگا رہتا ہے، ڈراموں کی پوری سٹوریوں سے یاد ہیں، فلمیں دیکھتا ہے اور ساری بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ تیرا میرا مسلمان بچہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بیان کرے؟ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ تیرا میرا بچہ سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کرے؟ آج وعدہ کرو اس پروگرام میں آئے ہو کہ ہم ترجمہ قرآن کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مدد کرے۔
اور جلد ہی یہ سلسلہ شروع ہو تو میں نے خوشخبری ملے اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی ہو کہ جو کلاس شروع کی تھی آج الحمدللہ وہ اپنے عروج اور جوبن پہ ہے. اللہ مدد کرے، توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. الہ العالمین اپنی رحمت سے جتنے دوستوں نے اس کی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، قبول فرما. دام درہم قدم سخن، جس نے جیسی اس میں محنت کی ہے درس قرآن میں پروگرام میں، سب کی محنت قبول فرما. الہ العالمین جو سننے کے لیے وقت دے رہے، تھکاوٹ کے باوجود آدھی رات تک بیٹھے، یا اللہ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اپنی رحمت سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین اپنی رحمت سے اسلام کا غلبہ پیدا فرما. ہمیں مسلمان، حقیقی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بیماروں کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یا اس مجمع میں جو بیمار ہیں، یا گھروں میں کوئی بیمار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنی رحمت سے جتنے ضرورت مند بیٹھے ہیں اپنی رحمت سے جائز ضرورتیں پوری فرما. جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں الہی اچھے اسباب پیدا فرما دے. الہ العالمین جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں مشکل آسان فرما دے. یا الہ العالمین اپنی رحمت سے پوری زندگی اسلام کے مطابق اور موت ایمان والی نصیب فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا